بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے خوبصورت اس سیشن کے آغاز پر۔ یہ ایسی علمی اور انفارمیٹیو قسم کی یہ نشستیں ہیں، ان کا انعقاد ہوتا رہے تو یہ از حد ضروری ہے۔ بہرحال جو بھی آپ بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کی، تو انسانی حقوق کے حوالے سے آج کا جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو اگر آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں یا سوشل میڈیا پہ یا جدید ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں، یا آپ اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے یا مختلف ریسرچ آرٹیکلز کے ذریعے، تو یہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق، یہ لفظ اور یہ اصطلاح ایک فیشن کے طور پہ بولی جاتی ہے، زبان زد عام ہے، یہ اتنی مشہور اصطلاح بن چکی ہے۔ اس کے اوپر مختلف ٹی وی ٹاک شوز اور میڈیا شو آپ ہر روز اپنے ٹی وی اسکرینوں پہ اور انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسانی حقوق کے متعلق یہ سوال آج کے زمانے میں تو ہیں ہی، مگر اس سے پہلے بھی رہے ہیں کہ انسانوں کو حقوق کب ملے، کس نوعیت کے ملے، اور سب سے پہلے انسانی حقوق کی آواز کس نے اٹھائی، انسانوں کو کتنے حقوق ہیں، کون کون سے حقوق، یہ مباحث اور یہ باتیں چلتی رہی ہیں۔ آج چونکہ گلوبل ولیج ہے، ساری دنیا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگ اور تہذیبیں قریب آ گئی ہیں، تو اب یہ سوال بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، بنیادی طور پہ دو نظریات پائے جاتے ہیں لوگوں میں۔ ایک تو کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کا تصور ہے یہ اسلام نے دیا ہے۔ لوگوں میں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کا تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے، مگر یہ جو کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو جو لوگ مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان میں سے بھی اکثریت ماشاءاللہ ایسی ہے کہ ان کو اگر اس کے اوپر دلائل دینے پڑیں یا ٹھوس فلسفیانہ انداز میں اس کو سمجھانا پڑے تو وہ اس سے قاصر نظر آتے ہیں، وہ صرف ایک جذباتی بات کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسانی حقوق کا تصور ہے بنیادی طور پر یہ سب سے پہلے دیا ہی اہل مغرب نے ہے۔ یہ بنیادی طور پہ دو تصورات پائے جاتے ہیں لوگوں میں۔ اب اس میں دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل مغرب کو انسانی حقوق کا شعور یہ لگ بھگ 12ویں صدی میں ملا، اور پھر 16ویں اور 17ویں صدی میں مغرب میں جا کر انسانی حقوق کو ارتقاء نصیب ہوا۔ انسانی حقوق کی بات اگر آپ مغرب میں کریں تو بہت سے ریسرچ آرٹیکلز ہیں اس کے اوپر، اور ریڈرز ڈائجسٹ لائبریری آف ماڈرن نالج جیسے پھر بہت سے اس کے اوپر آرٹیکلز ہیں، لوگوں کی تحقیقات ہیں۔ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ 16ویں 17ویں صدی میں جا کے عالم مغرب کو انسانی حقوق کے ساتھ شناسائی ہوئی، اور مغرب میں انسانی حقوق کے لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں، اور پھر اس پہ مختلف مجالس ہوئے، پھر اس پہ مختلف قسم کے مباحث کا آغاز ہوا، یہ 16ویں اور 17ویں صدی میں۔ آپ اگر برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ میں سب سے پہلے یہ ہیومن رائٹس کی جو بات کی گئی تو یہ لگ بھگ 1628 عیسوی میں، اور برطانیہ میں جو بل آف رائٹس ملا وہ 1699 میں ملا۔ اسی طرح اگر آپ فرانس کی بات کریں تو فرانس میں بھی 1799 میں فرانس کے انقلاب کے بعد وہاں بل آف رائٹس ملا۔ آپ امریکہ کی بات کر لیں تو امریکہ میں بھی اسی طرح 1791 میں، یہ پھر جب ان کی 1771 میں جنگ آزادی کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد 1791 میں بل آف رائٹس ملے امریکہ میں۔ پھر اس کے بعد UN نے آ کے بہت ساری مباحث کی اور اس کے اوپر ایک بڑی محنت کی، کاوشیں کیں، اور یوں سارے ممالک کو آپس میں اکٹھا کیا اور ایک چارٹر بنائیں ہیومن رائٹس کا۔ تو یہ بہت کوئی پرانی بات نہیں ہے، اگر آپ مغرب پہ مطالعہ کریں اور نیوٹرل قسم کی آپ سٹڈی کریں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ اہل مغرب کو انسانی حقوق کے ساتھ جو ان کی شناسائی ہے اور جو فروغ ملا انسانی حقوق کو، جو ارتقاء نصیب ہوا مغرب میں انسانی حقوق کو، یہ 300-400 سال کا دورانیہ ہے سارا۔ جبکہ اگر آپ اسلام کی بات کریں اور مسلمانوں کی بات کریں تو یہ مسلمانوں میں اور اسلام میں انسانی حقوق کا جو تصور ہے یہ
کوئی 2 4 5 صدیوں پہ محیط یہ کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ آج سے 14 صدیاں قبل اللہ رب العزت نے یہ کنسیپٹ دیا انسانی حقوق کا، اور پھر اللہ رب العزت کا ایک نظام رہا ہر دور میں۔ جب سے بنی نوع انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، تب سے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام بھیجے جاتے، اور پھر ہر دور کے تقاضوں کے مطابق انہیں ہیومن رائٹس کا باقاعدہ دستور دے کر بھیجا جاتا۔ وہ سمجھاتے کہ لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں، ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہر پیغمبر کو دستور دیا جاتا تھا۔ یہ جو سلسلہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا انسانوں کی ہدایت کا، اس کی آخری کڑی ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا دستور عطا کر دیا کہ جو آفاقی ہے، ابدی ہے، اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانی حقوق کا سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ ڈاکیومنٹ ہے یا چارٹرڈ ہے، وہ قرآن کریم کی شکل میں انسانیت کو عطا کر دیا۔ اب آپ جب قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ پچھلی امتوں کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ لازم کر دیا تھا کہ من قتل نفسا فکانما قتل النفس جمیعا، کہ جس نے ایک شخص کا قتل کیا اس نے گویا ایسے جیسے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کو زندگی دی، کسی ایک کو زندگی بخشی، اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی دی۔ اور پھر جب انسانی حقوق کی بات آئے اور اسپیشلی بالخصوص امت مسلمہ میں انسانی حقوق کی بات آتی ہے، تو یہاں تو اللہ رب العزت نے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے اور احادیث مبارکہ میں کثیر اس کے اوپر مواد موجود ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کی سیرت کے بہت سے مواقع اس کے اوپر موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، جس نے اس وقت انسانی حقوق کی آواز اٹھائی جب عالم مغرب ابھی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب ایک بڑا اہم ایک فرق ہے جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انسانی حقوق کے جب آپ تصور کی بات کرتے ہیں، اس کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، تو مغرب کا جو انسانی حقوق کا تصور ہے وہ سیکولر ہے، یعنی وہاں جو نمائندے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، ان کی لیجسلیشن کے ذریعے سپریم لا بنتا ہے، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ ان کی پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہی سپریم لا ہوتا ہے، جبکہ انسانی حقوق کا جو تصور اسلام نے دیا، اللہ رب العزت نے دیا، وہ یہ کہ انسانی حقوق کو متعین کرنے والا اور انسانی حقوق کو نافذ کرنے والا سپریم اور الٹیمیٹ اتھارٹی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی حاکم اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انسانوں کو امانت کے طور پر اور نیابت کے طور پر فرائض سونپے ہیں۔ یہ جو ہم اپنے نمائندے ان کا انتخاب کرتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں لے کر آتے ہیں، تو یہ پارلیمنٹ میں آ کے جب لیجسلیشن کرتے ہیں یا قانون سازی کرتے ہیں تو یہ سپریم لا نہیں بنتا۔ اسلام میں کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ اور قانون ساز تمام ادارے اور منتخب تمام تر شخصیات، نمائندگان، یہ سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو ایک مقدس اور ابدی اور لا فانی ایک نظام اور انسانی حقوق کا ایک ڈاکیومنٹ اور ایک چارٹر عطا کر دیا، یہ سارے اس کے اندر پابند ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے چونکہ انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسانوں کی ضروریات، انسانوں کی احتیاجات کو وہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اس نے انسانی تقاضوں کے مطابق، انسانی طبیعتوں کے مطابق ایسا خوبصورت قسم کا انسانی حقوق کا ایک چارٹر دیا ہے جو کبھی بھی چیلنج نہیں ہو سکتا اور جس کو کبھی بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو ہماری جو لیجسلیشن ہے مسلمانوں کی، وہ ساری اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے ان قوانین کے ماتحت ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام میں اور مغرب میں ایک بہت بنیادی فرق پایا جاتا ہے انسانی حقوق کے باب میں۔ اب یہ جو اسلام کا انسانی حقوق کا تصور ہے، اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے جو حق آپ کو ملنا ہے اور ایک وہ ہے جو حق آپ نے ادا کرنا ہے، دینا ہے۔ ایک ہے اطاع حق اور ایک ہے مطالبہ حق۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام مطالبہ حق کی بجائے اطاع حق یعنی حق کی ادائیگی پہ زور دیتا ہے،
اور وہ حقوق جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں، جو انسان کے اوپر واجب الادا ہیں، ان کو فرائض کہتے ہیں۔ تو انسان فرائض کی ادائیگی، اللہ رب العزت کا یہ جو قانون ہے اسلام میں فرائض کی ادائیگی پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور جو مطالبہ حق ہے اس کو مؤخر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہر شخص اپنے فرائض ادا کرنے والا بن جائے اور ہر شخص سمجھ لے کہ اس کے اوپر دوسروں کے کیا کیا حقوق ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، اور سمجھ کر ہر شخص معاشرے میں حقوق ادا کرنے والا، اپنے فرائض ادا کرنے والا بن جائے، تو کسی کی بھی معاشرے میں حق تلفی نہیں ہوگی۔ اور پھر اسلام میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے، یہ ایک ریسیپروکل قسم کا ایک نسبت ہے، تعلق ہے حقوق اور فرائض میں۔ پہلے حقوق ادا کریں گے، یہ پہلی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جب آپ حقوق ادا کر دیتے ہیں پھر آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ تو جب آپ حق ادا نہیں کرتے تو آپ کو مطالبہ حق کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اسلام میں ایک اور بڑی اہم بات اگر میں انسانی حقوق کے حوالے سے بتا دوں کہ انسانی حقوق میں دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب حقوق کو کیٹیگرائز کیا، علماء نے اس کے اوپر جب مباحث کی حقوق کی کیٹیگرائزیشن میں، تو کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، اور کچھ وہ حقوق ہیں جنہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ اب حقوق اللہ کو اللہ رب العزت نے مؤخر رکھا ہے، حقوق العباد کو مقدم رکھا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے جا بجا کئی مقامات پر اس بات کو واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ جو انسانوں کے اوپر انسانوں کے حقوق ہیں ان کو اللہ رب العزت نے زیادہ فضیلت دی ہے، وہ مقدم ہیں، اور پھر دوسرے سائڈ پہ وہ جو حقوق جو اللہ رب العزت کے بندے نے ادا کرنے ہیں، ان حقوق میں اللہ رب العزت نے نرمی رکھی ہے اور وہ مؤخر کیے ہیں۔ اب انسانی حقوق کی جب آپ بات کریں، یعنی انسانوں نے جو انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اس کے اوپر سب سے پہلا حق جو اللہ رب العزت نے معاشرے میں رکھا ہے، انسانوں کے اوپر لازم کیا ہے، وہ یہ کہ ہر شخص کے اوپر سب سے پہلا حق اس کے والدین کا ہے۔ پھر اس کے بعد الاقرب فالاقرب چلتا جاتے ہیں، معاشرے میں ایک تقسیم ہے، جو جتنا قریب ہے، پھر جو اس سے زیادہ دور، جو اس سے زیادہ دور، پھر اس کے بعد رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سارا معاشرہ۔ تو جو اسلام کا انسانی حقوق کا تصور ہے وہ صرف انسان کی زندگی تک ہی نہیں بلکہ پیدا ہونے سے بھی پہلے انسان کو حق دیتا ہے، اور پھر جب ایون انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسلام نے انسان کو حقوق ادا کیے ہیں۔ اور پھر صرف انسان کی زندگی کے حقوق ہی نہیں ہیں، انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے بھی اسلام نے حقوق متعین کیے ہیں۔ تو اسلام کا جو انسانی حقوق کا تصور ہے وہ ابدی ہے، وہ لافانی ہے، وہ مقدس ہے، اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، اور اسی میں انسانیت کی فلاح اور اسی میں انسانیت کی بقا اور کامیابی کی ضمانت ہے۔